5 کی جماعت ہر حال میں کام کرے گی. 5 کی جماعت. فرمایا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری 5 باتیں سکھلاؤ. پہلی بات ان سے کہو اللہ پر ایمان لائیں. کس پر ایمان لائیں؟ اللہ پر ایمان لائیں. دوسری بات یہ ان سے کہو نماز کو قائم کریں. تیسری بات ان سے کہو زکوٰۃ ادا کریں. چوتھی بات ان سے کہو روزہ رکھیں. 5ویں بات ان سے کہو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. کہاں جمع کر کے؟ بیت المقدس میں جمع کر کے، مقدس مقام پر جمع کر کے بات کرنے کے اثرات اور ہوتے ہیں. اس لیے نظام الدین بلایا جاتا تھا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً اہل گجرات کو، خصوصاً اہل جنوب کو کہتے تھے 2 مہینے میں نہیں آؤ گے، ہماری نہیں کہو گے، ہماری نہیں کہو گے، ہماری نہیں کرو گے، اپنی اپنی کہو گے، اپنی اپنی کرو گے. جو ہم کہتے وہ نہیں کرو گے تو نتیجہ نہیں آئے گا. مقدس مقام کے اثرات. حضرت الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس سرزمین پر نظام الدین کی 4 دیواری پر اتنی قربانیاں ان کے حیات تک مدفون ہو چکی ہیں. ان کی حیات کے بعد کی بات اور ہے، اپنے حیات تک فرمایا مدفون ہو چکی ہیں کہ قیامت تک اس مقدس کے مقام پر قربانیوں کے اثرات ختم نہیں ہوں گے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کسی وجہ سے اس پیغام کو پہنچانے میں دیر ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے انہوں نے یاد دلایا. ساتھی کو یاد دلائیں، ساتھی کو یاد دلائیں کہ وہ ذمہ داری آپ کو دی تھی. لوگ یاد نہیں دلاتے، امیر صاحب کے پاس شکایت لے کے چلے جاتے. دیکھا امیر صاحب اپنے تقاضا دیا تھا. ساتھی کو یاد دلائیں کہ وہ ذمہ داری آپ کو دی تھی. لوگ یاد نہیں دلاتے، امیر صاحب کے پاس شکایت لے کے چلے جاتے. دیکھا امیر صاحب اپنے تقاضا دیا تھا، فلاں نے پورا نہیں. ایسے ہی کرتا یہاں شکایت نہیں ہے، بلکہ فرمایا میرے بھائی اگر آپ نہیں پہنچا سکے تو لاؤ وہ آپ کی 5 باتیں میں پہنچا دیتا ہوں. یحییٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز ایسا نہ کرنا. اگر آپ نے جو ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی آپ نے پوری کر دیا، اللہ مجھ پر عذاب دیں گے، مجھ کو زمین میں دھسا دیں گے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو تقاضے ہم نے دیے تھے وہ پورے کر لیے؟ جو تقاضے ہم نے دیے تھے وہ پورے کر لیے؟ ساتھیوں نے کہا نہیں تقاضے پورے نہیں ہو سکے. آپ نے فرمایا جو دین کے تقاضے دیے جائیں اس کو پورا کر لیا کرو ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردنوں پر سوار ہو جائیں گے. یہی وجہ اس وقت مسلمانوں کے گردنوں پر سوار ہونے کی وجہ ہے. اس وقت مسلمانوں کے سروں گردنوں پر سوار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان اپنے تقاضوں کو پورا نہیں کرے. پھر کسی پر آئندہ کے تقاضے اگر دیے جائیں تو سمجھ لیں گزشتہ تقاضے قبول ہو چکے ہیں. عمل کی توفیق کا ملنا عمل کی قبولیت کی علامت ہے. تقاضوں کو دوبارہ ملنا ان تقاضوں کی قبولیت کی علامت ہے. دوسری بات یہ ہے بقول حضرت کے جیسے ایک کارخانے کا ملازم روزانہ اپنے دن بھر کے کام کی کارگزاری اپنے مالک کو سناتا ہے. اس کی کوشش ہے کہ مالک کو میرا کام پسند آ جائے، مالک کو میرا کام پسند آ جائے. شام کو جاتے جاتے کہتا ہے کہ کل کیا کام کرنا ہے؟ مالک کہتا ہے کل کام ہے تو آ جانا، کام نہیں تو مت آنا. اسی طرح کام کرنے والے روزانہ اپنے دن بھر کے اعمال کی کارگزاری کس کو سنائیں گے؟ کام کے مالک کو. کام کا مالک کون ہے؟ اللہ کو سنائیں گے دن بھر کی کارگزاری. انفرادی اعمال کی سنائیں گے وہ جو اعمال کریں گے، سنائیں گے وہ بقول حضرت کے جو ہمارے پاس کارگزاری لے کے آتے ہیں وہی ہم سے کام لے کے جاتے ہیں. جو کارگزاری کے بغیر آتے ہیں وہ کام کے بغیر جاتے ہیں. جو کارگزاری کے بغیر آتے ہیں وہ کام کے بغیر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ دن بھر کی کارگزاری اللہ کو سناؤ اور اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو اور پوری کوشش کرو روز ہو کے دل ملا کے کہ اللہ ہمارے کام کو قبول کر لے. اور اللہ سے کہو اللہ اب ہمیں کل کیا کرنا آپ سمجھا دیجیے. فرماتے ہیں لوگ مشورے میں آتے ہیں رات کے قیام کے بغیر آتے ہیں، حالانکہ جو مشورے میں رات کے قیام کے بغیر آتے ہیں وہ اللہ کے بغیر آتے ہیں. فرمایا کہ جو مشورے میں رات کے قیام کے بغیر آتے ہیں ان کی راہوں پر انشرا نہیں ہوتا، ان کی راہ اللہ کی قبول نہیں ہوتی، ان کی راہوں میں جان نہیں ہوتی. کیوں؟ فرمایا کہ دنیاوی کام کے لیے، شادی کے لیے، بیاہ کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، زمین لینے کے لیے استخارہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں.
دین جو مقصود ہے، دین جو محمود ہے، محبوب ہے، اس دین کے تقاضوں، دین کے مشورے میں آتے ہیں بغیر 2 رکعت کے آتے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مشورے میں آیا کرو باوضو آیا کرو۔ کیسے آیا کرو؟ باوضو آیا کرو۔ ہم غور کریں کہ ہم مشورے میں کتنے باوضو رہتے ہیں۔ باوضو آیا کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر آیا کرو اور اللہ سے دعا کر کر آیا کرو۔ بقول حضرت کے لوگوں سے کہتا ہے مشورے میں جا رہا ہوں، بیوی کو بولتا ہے مشورے میں جا رہا ہوں، دکان والوں کو بولتا ہے مشورے، اللہ کو نہیں بولتا مشورے میں جا رہا ہوں۔ یہ رات کو اٹھتا اللہ کے سامنے 2-4 رکعت نماز پڑھتا، اللہ سے کہتا اے اللہ کل مشورے میں جا رہا ہوں، جو رائے آپ کو پسند ہو وہ ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں اتار دیجئے، جو رائے آپ کو ناپسند ہو ہمارے دلوں سے نکال کے جھڑک دیجئے۔ کون رائے اللہ کو پسند ہے کون نہیں پسند ہے، ہم رائے پر اصرار کرتے ہیں۔ بقول الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے رائے پر اصرار کرنے والا انکار تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے فرماتے تھے اپنی رائے پر اصرار کرنا، اپنی رائے پر اصرار کرنے والا، اپنی رائے پر اڑنے والا اپنی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں رائے پر اصرار نہیں ہے۔ رائے پر اصرار، رائے دے کر اڑنا نفاق کی علامت ہے، رائے دے کر ڈرنا ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان رائے دے کے ڈر جاتے ہیں، منافق رائے دے کر اڑ جاتے ہیں۔ اپنی رائے پر فیصلہ ہونے پر خوشیوں کا مظاہرہ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، اپنی رائے پر فیصلہ ہونے پر کثرت سے استغفار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ نبی جی اگر آپ کے فیصلے کے بعد یہ اپنی رائے پر قائم ہیں تو ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ قرآن بیان کیا اللہ نے، نبی جی اگر آپ کے فیصلے کے بعد یہ اپنی رائے پر قائم ہیں تو ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ مشورہ بہت اونچا عمل ہے، مشورہ نماز جیسا عمل ہے۔ جو مقام اسلام کا میں نماز کا ہے، جو مقام جو درجہ نماز کا اسلام میں ہے وہی درجہ مشورے کا اس کام میں ہے، وہی درجہ مشورے میں۔ ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے ہے، ہمارا حصہ اس کام میں کس کی وجہ سے ہے؟ مشورے کی وجہ سے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اسلام سے نکل جاتا ہے، جو مشورہ کو چھوڑ دے وہ کام سے نکل جاتا ہے۔ ہماری اسلام کی پہچان نماز سے ہے، اسلام کی پہچان نماز سے ہے، اس امت کی پہچان نماز سے ہے، اس کام کی پہچان مشورے سے ہے، اسے مشورے سے ہے۔ اس لیے مشورے کی اہمیت، جیسے نماز کے لیے اذان ہوتے ہی سارے دکاندار سارے کاروباری لوگ اپنی دکان کو چھوڑ کر نماز کے لیے آتے ہیں، ایسے جب کام کے لیے مشورے کے لیے کام میں بلائے جائے تو سارے تقاضوں کو، شادی کا، رخصتی کا، دکان کا، کاروبار کا، یہ تقاضے پیش کرتے ہیں۔ نہ آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ مشورے میں کیوں نہیں آئے؟ بھائی کی شادی تھی، نہ مشورے میں کیوں نہیں آئے؟ شادی میں چلے گئے تھے، مشورے میں کیوں نہیں آئے؟ عجیب عجیب بات، یہ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی کی شادی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے۔ نماز جو نقصان نماز کے چھوڑنے کا ہے نمازی کو، وہ نقصان مشورے کو چھوڑنے کا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اللہ کے راستے سے جہاد سے بھاگ جانا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا عمل ہے، یہ بھی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، جہاد سے نکل کر واپس آ جانا۔ لیکن اس کے واپسی جہاد سے بھاگنے والے کا نقصان اس کی ذات تک ہے، لیکن مشورے سے بھاگنا جہاد سے بھاگنے سے بڑا گناہ ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنی ذات پر پورے دین پہ چلنے والا دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ دین کا مددگار، جو دین کا مددگار نہیں ہے اللہ اس کا مددگار نہیں ہے۔ دین کا مددگار وہ ہے جو اپنے دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کی طرف آمادہ کرے۔ صرف یہ کہہ دینا آؤ نماز کے لیے معروفات کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا شراب نہ پیو منکرات کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی؟ ایمان کی تکمیل اللہ کا مطالبہ ایمان کاملہ کا ہے، آمنو کما آمن الناس، اللہ کا مطالبہ ایمان کاملہ کا ہے۔ ہر صحابی کا ایمان کامل تھا، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، اس لیے گشت کے بغیر ایمان میں تکمیل نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے گشت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اور سوال اٹھتا ہے کیا گشتی رہے گی ایمان کی تکمیل کے لیے؟ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی انہوں نے اپنی کتاب ترجمان السنہ لکھی ہے، اس میں کنتم خیر امۃ کی تفسیر کے بارے میں لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے۔ اس وقت بہت حوالہ اس کا حضرت دے رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں گشت کیا ہے۔ اسلام میں ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ سجدوں کی کثرت سے پیشانی پر نشان آ جائے، اسلام میں ایمان کا کمال یہ نہیں ہے
کہ سجدوں کی کثرت سے کس پر آ جائے؟ کون سا سجدہ؟ فرائض۔ فرائض کے سجدے محدود ہیں۔ میری مدد کرو مجھ سے محبت کرنے والے، محبت کا، نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، نبی کی مدد کرو سجدوں کی کثرت سے۔ اسلام کا ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ روزوں کی کثرت سے ہونٹوں پر خشکی آ جائے۔ کون سے روزے؟ فرض روزے نہیں، روزوں کی کثرت سے۔ فرض روزے محدود ہیں، فرض روزے کیا ہیں؟ اسلام میں ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ روزوں کی کثرت سے ہونٹوں پر خشکی آ جائے۔ اسلام میں ایمان کا کمال یہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو وقت پر ادا کر دیا جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اگر مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی پر آ جائے تو زکوٰۃ کی برکتیں اس کا کلیجہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آج مسلمان زکوٰۃ دے کر برکتوں کے بارے میں شکایت کر رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک نماز پڑھنا ہے، ایک نماز قائم کرنا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم، اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ علیہ السلام نماز کو قائم کرو ہماری یاد کے لیے، وآتوا الزکاۃ۔ ایک زکوٰۃ کو ادائیگی کیا ہے؟ ادائیگی یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کے مال کو لے کر زکوٰۃ کے مستحقین کو تلاش کر کے دے۔ آج مستحقین زکوٰۃ دینے والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے زمانے میں جو زکوٰۃ دینے اور لینے کی شکل تھی اس زمانے سے الٹ گئی، اور پہلے زمانے میں اور اس زمانے میں زکوٰۃ کی شکل آنکھ مچولی کے کھیل کی طرح تھی۔ ایک بچے کی آنکھ ڈال دی جائے اور بچے سے کہا جائے چلو تلاش کرو۔ پہلے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، زکوٰۃ غربا کو لوگ تلاش کرتے تھے، عمرہ غربا کو تلاش کرتے تھے۔ اس زمانے میں غربا عمرہ کو تلاش کرے، یہ فرق ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ کو لے کر زکوٰۃ کے مستحقین کو، بقول الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے، زکوٰۃ کو لے کر زکوٰۃ کے مستحقین کو ایسے تلاش کرو جیسے ایک پکا ٹھکا نمازی صحرا سے گزر رہا ہے۔ کہاں سے گزر رہا ہے؟ صحرا سے گزر رہا ہے۔ نماز کا وقت آنے پر وضو کا پانی تلاش کر رہا ہے۔ پانی چاہیے وضو کے لیے، پانی چاہیے وضو کے لیے، مستحق چاہیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، پانی چاہیے وضو کی ادائیگی کے لیے، پانی چاہیے وضو کی ادائیگی کے لیے، اور وضو چاہیے نماز کی ادائیگی کے لیے، مستحق چاہیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ تو اسلام میں ایمان کا کمال یہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ وقت پر دی جائے۔ پھر اسلام میں ایمان کا کمال کیا ہے؟ اسلام میں ایمان کا کمال یہ ہے کہ دو اہم فریضے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو فریضے کی ادائیگی کے بغیر ایمان اور اعمال کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اور یہ دو فریضوں کی ادائیگی کی، ان دو فریضوں کی ادائیگی کا طریقہ ہی صرف گشت ہے، یعنی گشت کے بغیر یہ دو فریضوں کی ادائیگی نہیں ہوگی، گشت کے بغیر دو فریضوں کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور ان دو فریضوں کی ادائیگی کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ ایمان کی، حضرت کے پاس آئے کچھ لوگ، حضرت ہفتے میں 2 گشت کرتے، کتنے؟ وہ تو کم سے کم 2 کر رہے تھے، بعض لوگ ایک بھی نہیں کرتے، بعض لوگ ایک ہی کرتے۔ حضرت 2 گشت کرتے ہیں کافی ہے۔ حضرت نے کہا وہ روزانہ 3 بار کھانا کھاتے ہیں۔ کتنی بار؟ صبح ناشتہ بھی ہوا، دوپہر کھانا بھی، اور رات کا دعا نظر آ رہا ہے، رات کا کھانا بھی ہے۔ دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں، ہفتے میں 21 بار کھانا کھاتے ہیں۔ کتنی بار؟ 21۔ جسم کو قوت پہنچانے کے لیے 21 بار جسمانی غذا لی جا رہی ہے۔ جسم کو قوت پہنچانے کے لیے 21 بار جسمانی غذا لی جا رہی ہے۔ روحانی غذا، روح کو قوت پہنچانے کے لیے روحانی غذا کتنی بار لے رہے ہیں؟ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ روزانہ کی ملاقات، مسجد کی آبادی کی محنت، مسجد کو اعمال سے زندہ کر کے گھر گھر جا کر ملاقات کر کے مسجد میں لانا، یہی گشت ہے۔ اپنے ایمان کی تکمیل کے ارادے سے ہم سوچتے ہیں ہم لوگوں کو ملاقات کر کے لائیں گے تو ہم لوگوں پر احسان کریں گے۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ گشت کے بغیر ہماری ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ میں نے جو عمل کیا ہے گشت کر کے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں نے گشت کر کے جو آپ لوگوں کو مسجد میں لایا ہوں تاکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ میرے ایمان میں کمال پیدا کر دے۔ کیا کر دے؟ اس لیے منکر کو دیکھو ہاتھ سے بدل دو، منکر کو دیکھو زبان سے بدل دو، منکر کو دیکھو دل سے بدل۔ ہاتھ سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر منکر پر ہاتھ رکھیں گے تو منکر کرنے والے ڈنک ماریں گے، منکرات شدید ہو جائیں گے۔ منکرات کیا ہو جائیں گے؟ شدید ہو جائیں گے۔ منکر کو ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے جس ماحول میں منکر کر رہے ہیں اس ماحول کو بدل دو۔
اس ماحول کو، اس لیے غفلت کے اڈوں پر بیٹھنے کے لیے منع کیا گیا، غفلت کی جگہوں پر جانے کے لیے منع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر، تبوک کے سفر میں تھے، راستے میں پڑاؤ کیا، فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے طے کیا، اللہ کی شان، سب سو گئے، اللہ کی شان، بلال تم نے جگایا نہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے آپ کو سلایا اس اللہ نے مجھ کو بھی سلا دیا۔ امت کو بتلانے کے لیے کہ قضا نماز ہوگی، قضا نماز ہماری طرح روزانہ نہیں، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے اس قضا نماز کو پڑھیں گے جماعت سے، کس سے؟ بتاؤ، جماعت کی اہمیت، جماعت کی اہمیت ہے کہ قضا نماز کس سے پڑھیں گے؟ پھر فرمایا نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، مفہوم ہے، نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، نماز آگے چل کے پڑھیں گے، کیونکہ ہم یہاں غفلت کے ساتھ ہیں۔ غفلت کے ماحول سے نکلو، قوم سمود کی بستی سے گزر ہو رہا ہے، قوم سمود کی بستی سے گزر ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اپنے چہروں کو ڈھانک کر، کپڑے سے ڈھانک کر تیز رفتار سے نکل جاؤ، ظالموں کی بستیوں سے گزر جاؤ، ظالم کی بستی میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جس ماحول میں گناہ کیا ہے اس ماحول کو بدل دو، اس ماحول کو۔ ایک صاحب نے آ کر کہا، ایک صحابی کی شکایت کیا، فلاں شخص ہے رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح اٹھتے ہی ادھر کیا دیکھ رہے، ادھر دیکھو نہیں، ایسے ادھر نہ کرو، تو ادھر کا ہے، قبلہ ادھر ہے۔ ایک شخص ہے رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح اٹھتے ہی اب اس کی جاسوسی کرو، مخبر خبر دو اس کو پولیس والوں، اس زمانے میں یہی حال ہے کہ چور کو پکڑاؤ۔ حضرت نے فرمایا مسلمان کی شکایت غیروں سے کرے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کو نوٹ کر لیں آپ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت مسلمان کی شکایت ہو رہی ہے۔ مسلمان کی شکایت غیروں سے کرے، اس سے بڑا نفاق کا بدتر درجہ کوئی نہیں ہے، بدترین درجہ ہے نفاق کا۔ مسلمان کو پوری کر رہا مسلمان کی، کہیں عبادت کی، کہیں نماز زیادہ پڑھ لیے، کہیں اجتماع ہو گیا، کہیں جوڑ ہو گیا، مسلمان کی شکایت، آفیسر خود کہہ رہے ہیں تو اپنے آدمی کو روکو، ان تک یہ بات پہنچنا چاہیے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ نے کا فیصلہ ہے کہ نماز آدمی کو برائیوں سے روکے گی تو ہم کون روکنے والے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی ہے جو آدمی کو منکرات سے روکے گی، معروفات پہ لانا ہی منکرات سے روکنا ہے۔ ساری طاقت، ساری قوت منکرات سے روکنے پہ لگ رہی ہے، ساری طاقت، ساری قوت اور سارے بول اور سارے زبان کے استعمال اور سارے چرچے اور سارے تذکرے منکرات کے ہو رہے ہیں۔ بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، جس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہو اس کے تذکرے ختم کر دو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بنگلور کا اجتماع تھا، کچھ لوگ آئے، حضرت آپ لوگ معروفات ہی کی بات کرتے ہیں، منکرات کا نام نہیں لیتے، آپ لوگ نماز کی بات کرتے ہیں، چوری کی بات نہیں کرتے، عجیب بات ہے۔ سنا غور سے آپ، کیا سوال ہے؟ آپ لوگ کس کی بات کرتے ہیں؟ اس کی، ہم تو نماز کی بات کرتے ہیں، چوری کی بات ہم تو نماز کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ معروفات کی بات کرتے ہیں، منکرات کی بات نہیں کرتے۔ حضرت تو حضرت تھے، وقت کا ذمہ دار جو ہوتا ہے، سوال کرنے والے کے سوال پورا ہونے سے پہلے اللہ اس کی زبان پر جواب دلا دیتا ہے، تو دھوکے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ تو بتلاؤ اظہار منکر مقصود ہے کہ اظہار منکر مقصود ہے؟ خاموش ہو گئے۔ حضرت دوبارہ کہا بھائی بتلاؤ تو صحیح، اظہار کرنا مقصود ہے کہ ازالہ مقصود ہے؟ کہا حضرت ازالہ مقصود ہے۔ حضرت نے فرمایا جس دعوت کی محنت سے معروفات پر چلنے کی استعداد پیدا ہو رہی ہے، اسی محنت سے منکرات سے بچنے کی بھی استعداد پیدا ہو رہی ہے۔ شراب کڈوں سے آیا ہے، جوؤں کڈوں سے آیا، یہ منکرات سے نہیں بچ رہا ہے، اس لیے صرف منکرات سے نفرت کر لینا یہ نہیں منکر کی ادائیگی کے لیے کہا۔ طبقات کے ماحول میں مسجد کا ماحول معروفات کا ہے، کس پر ہے؟ معروفات کا ماحول ہے۔ بازار کا ماحول منکرات کا ہے، بازار میں شیطان انڈے دیتا ہے، بازار میں شیطان بچے دیتا ہے، بازار میں رہنے والے شیطان کے فروں میں ہوتے ہیں، مسجد میں رہنے والے فرشتوں کے فروں میں رہتے ہیں۔ جب ایک بات صحیح ہے اور بات کہی جاتی ہے کہ اولیاء کی صحبت میں رہنے سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اولیاء معصوم نہیں ہیں، اولیاء انسان ہیں، انسان معصوم نہیں ہے، فرشتے معصوم ہیں۔ جب اولیاء کی صحبت میں رہنے سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی تو فرشتوں کی صحبت میں رہنے سے شیطان کے پروں سے نکال کر فرشتوں کے پروں میں لاؤ۔ دو مواقع ہیں،
ایک غزوات، ایک تعلیم کے حلقے جہاں فرشتوں کا براہ راست نزول ہوتا ہے۔ اس حضرت جی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیتے والے بچوں کو بھی تعلیم کے حلقوں میں بٹھاؤ، تعلیم کے حلقوں میں بٹھاؤ۔ ایک چیز یہ ہے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں بنے گا، اس لیے اپنے ایمان کی تکمیل کے ارادے سے ہم مسجد سے نکلیں اور اپنے بھائی کو خوشامد کا پہلو ختم ہو رہا ہے، خوشامد کر کے کیسے بھی، مثال دیا، ایک باپ کا بیٹا گم ہو گیا، ایک باپ کا بیٹا گم ہو گیا، باپ پریشان ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، سونا بھی چھوڑ دیا، ایک بے چینی ہے، اپنے بیٹے کے فراق میں بے چین ہے۔ اسی دوران باپ کا دوست وہاں سے گزر رہا تھا، دوست نے دیکھا کہ میرے دوست کا بیٹا ہے اور باپ اس کا پریشان ہے، اور باپ کو پریشان ہے، صرف یہ کہہ دیا اس سے، بیٹا گھر چلے جاؤ، ابا تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا نہیں آیا، باپ کو معلوم پڑا، باپ بہت ناراض ہوگا، تم نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا، جب میرا بیٹا مل گیا تھا تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر۔ اسی طرح اللہ کے وہ بندے، مثال دیا، اللہ کے وہ بندے جو غفلت کے اڈوں میں، جوؤں کے اڈوں میں، شراب کے اڈوں میں، مسجد کے باہر برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، صرف یہ کہہ دو آؤ نماز کے لیے، باپ کے دوست نے کہا چلے جاؤ گھر، آؤ مسجد کے لیے، یہ دوست کے حق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ذمہ داری یہ تھی، اللہ کی طرف سے ذمہ داری یہ تھی، جب میرا بندہ مل گیا تھا تو میرے بندے کو میرے حوالے کر دیتے، جب میرا بیٹا مل گیا تھا، تربیت کی ذمہ داری تمہاری نہیں تھی لیکن حوالہ کرنے کی ذمہ داری تمہاری تھی، تربیت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ تربیت کی جگہ مسجد ہے، تربیت کی جگہ مسجد ہے، اللہ سے تعلق بڑھانے کی جگہ مسجد ہے، تربیت کی جگہ مسجد ہے، مسجد ہدایت کی ضامن ہے، مسجد ہدایت کی ضامن ہے۔ علامہ الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر ایمان والا اپنا فارغ وقت مسجد کو دینے لگے تو باہر کے باطل کو اللہ ختم کر دیں گے، باہر کے باطل کو اللہ ختم کر دیں گے۔ باہر جو باطل ہے وہ مسلمانوں کے مسجد میں وقت نہ دینے کی وجہ سے، باطل کی نگاہ فراغت پر ہے، باطل کی نگاہ جہالت پر ہے، باطل کی نگاہ اس پر ہے، غربت پر ہے، یا تو لوگ فارغ ہیں یا تو لوگ کیا ہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، خصوصاً کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے، اللہ کے وہ بندے جو مسجد سے دور ہیں، مسجد کا بدل نہیں ہے، مسجد کا بدل نہیں ہے، اس لیے اللہ کے گھر میں لا کر بات کرنا اس کے اثرات اور ہیں۔ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ صرف باتوں کو کانوں تک پہنچانا اس کا نام تبلیغ نہیں ہے، باتوں کو دلوں میں پہنچانے کا نام تبلیغ ہے، اور باتوں کے دلوں میں اترنے کی جگہ صرف کہاں ہے؟ مسجد ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہر ایمان والا اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کا اہتمام کرے، کسی ایک عمل کو چھوڑ دے گا نتیجہ نہیں آئے گا۔ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے بغیر گھر میں ماحول نہیں بنے گا، 5 اعمال کی تعلیم کے بغیر گھر میں گھر والے ہمارے معاون نہیں بنے۔ اس لیے قرآن پاک کا حلقہ ہر گھر میں لگائے گا، قرآن پاک کا حلقہ ابھی ہم اس سوچ میں ہیں لگائیں کہ نہ لگائیں، اس سے بہتر عمل گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن پاک کے حلقے لگانے سے صرف اللہ نے عورتوں کو بیان نہیں کیا بلکہ عورتوں سے پہلے کس کو بیان کیا ہے؟ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، قانتین، قانتات، صائمین، صائمات بنا کیا، یعنی صفت ایمانیہ جو پیدا ہوگی وہ گھر میں اجتماعی طور پر حلقے لگانے سے، اور گھر والوں کا جو تزکیہ ہوگا، لوگ کہتے ہیں اس کام میں تزکیہ نہیں ہے، اس کام میں تزکیہ نہیں ہے، کہ کام کرنے والوں کو اس کام سے تزکیہ کا یقین نہیں ہوگا، جس کا یقین ہوگا اس کی طرف جائے گا۔ حالانکہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند کے محترم تھے، فرماتے تھے دعوت کی مبارک محنت میں اللہ نے سارے اصلاحی طریقوں کو ضم کر دیا ہے، جس لائن سے اس امت کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ سارے طریقوں کو ضم کر دیا۔ مزید دو خصوصیات یہ ہے، یہ محنت اجتماعی ہے اور اس محنت میں نقل و حرکت ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہے، جو کسی اور میں نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ گھروں میں قرآن پاک کے حلقے لگائے جائیں، فضائل کی تعلیم منتخب حدیث کے ساتھ بدل کے پڑھی جائے، گھر والوں کو کم سے کم آدھا گھنٹہ تعلیم گھر میں ہونا چاہیے، گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ سکھانا چاہیے۔ 7 سال کی بچی ہو، 7 سال کا بچہ ہو، 80 سال کی دادی ہو، 80 سال کی نانی ہو، بڑی اماں ہو، سب کو 6 صفات یاد کرو۔ بقول حضرت کے جب تک گھر کی عورتیں 6 صفات کا مذاکرہ نہیں کریں گی، جب تک گھر کی عورتوں کو دعوت دینے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔
اور جب تک گھر کی عورتیں دعوت نہیں دیں گی جب تک ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی. آگے فرمایا کہ جب تک گھر کی عورتیں اپنے دین کی دعوت نہیں دیں گی، جب تک گھر کی عورتوں کے دلوں میں جو غیروں کے طریقوں سے، غیروں کے پہناؤں سے، غیروں کی تقریبات سے، غیروں کی رسم و رواج سے، کیا کیا سناؤ، غیروں کے ساتھ رہتے ہیں، غیروں کی رسمیں ہمارے اندر آ گئی. ایک صحابی نے شکایت کیا، میں کمائے جا رہا ہوں، گھر کے اندر برکت نہیں. آپ نے فرمایا تم لوگ الگ الگ کھاتے ہوگے. کہا ہاں، الگ الگ کھانے سے برکت نکل جاتی ہے. جتنے ہاتھ زیادہ اتنی برکت، جتنے ہاتھ ہم سوچتے ہیں جتنے لوگ زیادہ ہیں اتنی برکت کم ہو جائے گی. ہم کیا سوچتے ہیں زیادہ لوگ آئیں گے تو برکت کم ہو جائے گی. اللہ کا نظام یہ ہے جتنے ہاتھ زیادہ اتنی برکت. تو غیروں کے طریقوں سے نفرت نہیں پیدا ہو رہی ہے، غیروں کے طریقوں سے نفرت، غیروں کی شادی بیاہ سے، ان کے رسم و رواج سے، ان کے لین دین سے، ان کے جہیز سے، کیا کیا سناؤں. فرمایا جس دعوت سے اپنے دین کی عظمت آئے گی، جس دعوت سے اپنے دین کی عظمت آئے گی، اسی دعوت سے غیروں کے دین کی، غیروں کے طریقوں سے نفرت پیدا ہوگی. اس لیے گھر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت کا اہتمام ہونا چاہیے. تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو دعوت دیں. ساری دوریاں، ساری ناراضگیاں، ساری نفرتیں دعوت کے چھوٹنے کی وجہ سے. جس گھر میں دعوت نہیں ہوگی اس گھر میں عداوت ہوگی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر ایک گھر میں، ایک کمرے میں ایک بیوی اپنے شوہر کو دعوت دے رہی ہے، ایک گھر میں ایک کمرے میں ایک شوہر اپنی بیوی کو دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت کی آواز کمرے کے باہر نہیں جا رہی ہے. بند کمرہ ہے، رات کی بات ہوتی رہتی ہے تو باہر آواز نہ جائے. اس بند کمرے کی دعوت کی آواز باہر نہیں جا رہی ہے، لیکن اس بند کمرے کی دعوت کے اثرات اللہ عالم پہ ڈال رہے ہیں. یہ بات ہے. جس بند کمرے کی دعوت کے اثرات عالم میں پڑیں گے، اس بند کمرے کی دعوت کے اثرات ان دو خاندانوں کے درمیان جو دعوت دے رہے ہیں، ان کی اولادوں میں، ان کی خاندانوں میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے محلوں میں، ان کی زندگیوں میں. فرماتے ہیں معاشرت رحمۃ اللہ علیہ، محنت کا جائے وقوع کہیں پر ہو، محنت کا جائے وقوع کہیں پر ہو، اثرات پورے عالم میں پڑتے ہیں. اثرات کہاں پڑتے ہیں؟ پورے عالم میں پڑتے ہیں. اثرات پورے عالم میں پڑتے ہیں. تو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم رات کو گھر گھر کی ملاقات کر کے سو جاؤ، گھر جا کے تعلیم کر کے سو جاؤ. اپنے گھر کی تعلیم کر کے، گھر گھر کی ملاقات کر کے ہم سو جائیں گے. ہم کو پتا نہیں کہ عالم میں کیا انقلاب آیا، عالم میں کیا انقلاب آیا. جس بند کمرے کی دعوت سے، جس گھر کی تعلیم سے، جس گھر بند کمرے کی دعوت سے عالم میں انقلاب آ رہا. فرماتے صبح اٹھو گے، صبح کو اٹھتے ہی عالم سے ہدایت کی خبریں آئیں گی. جس بند کمرے کی دعوت سے، جس بند کمرے کی تعلیم سے عالم میں ہدایت آ رہی ہے، اس بند کمرے کی دعوت سے، اس بند کمرے کی تعلیم سے ہندوستان کے بچوں کو ہدایت کیوں نہیں ملے گی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ نے اس سرزمین سے، نظام الدین کی سرزمین سے دوبارہ دعوت کی محنت کو جاری و ساری فرمایا ہے. اس محنت سے دنیا والوں کو ہدایت ملے چاہے نہ ملے، لیکن میں یوسف امانت کے طور پر یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، اس چہار دیواری سے، اس سرزمین سے ہندوستان کے بچے کو ہدایت ملنے والی ہے. جب تک ہدایت نہیں مل جائے گی اس چار دیواری کا کوئی بال بیگا بھی نہیں کر سکتا. ایک فرد واحد سے کسی کو ہدایت دینا ہے، ایک فرد واحد کو حج کرانا ہے، ایک فرد واحد کو رمضان کے روزے رکھنا ہے. اللہ اس کو زندہ رکھتے ہیں، اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں. جس سرزمین سے، جس چار دیواری سے ساری دنیا کو ہدایت ملنے والی ہے، اس چار دیواری کو دنیا کی طاقت کوئی بال بیگا بھی نہیں کر سکتی. چار دیواری کو دنیا کی طاقت کوئی بال بیگا نہیں کر سکتی، بال بیگا نہیں کر سکتے. اسے گھروں کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ ہے. حضرت نے خط لکھا، اس میں لکھا ہے اعمال دعوت کے ساتھ ساتھ دعوت کا بھی اہتمام کرو. دعوت کا کیا کرو؟ اہتمام کرو. کوئی نہ ملے تو بیوی کو دعوت دو. ایک صاحب کہنے لگے کہ جس دن میں دعوت دینا بھول جاتا ہوں تو اپنی گھر والی کو 27 مرتبہ دعوت دیتا ہوں. میں نے کہا صابرہ ہیں آپ کی گھر والی اور شاکرہ ہیں، ورنہ ایک آدمی کو دوسری بار دعوت دینے جاؤ تو گھبرا جاتا ہے. بیوی 27 مرتبہ سن رہی. چلے مثال دیتا ہوں. ایک جماعت آئی، ملاقات کی ترتیب بن گئی، صبح کو یہ لے جائیں گے، دوپہر کو یہ لے جائیں گے، شام کو یہ. صبح کو لے گئے حاجی صاحب کے یہاں، حاجی صاحب سے ملاقات کر، حاجی صاحب نے کولڈ ڈرنک پلائے، ماشاءاللہ مہمان ہے. دوپہر بھی آئے، یہ بھی وہیں لے کے گئے. دوپہر میں آئے، یہ بھی وہیں لے کے، کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں ملاقات ہوئی. وہ بھی ٹھنڈا. شام کو آپ آئے، آپ
حاجی صاحب نے کہا پوری بستی میں نہیں ملا ہوں کیا آپ کو؟ 3 بار کولڈ ڈرنک پلا چکا ہوں. بیوی صابرہ ہے 27 مرتبہ دعوت کو قبول کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ دعوت کو قبول کر رہی ہے. اس لیے انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت یہ دو بہت اہم عمل ہے. اس کے بغیر ایمان میں کمال نہیں پیدا ہو. ایک انفرادی دعوت، ایک انفرادی عبادت. سب سے زیادہ اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے دو اعمال پر، انفرادی دعوت اور الذی یراک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. نبی جی آپ صحابہ کے ساتھ جب دعوت میں ہوتے ہیں، نبی جی آپ صحابہ کے ساتھ عبادت میں ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت خاصہ آپ پر متوجہ ہوتی ہے. ایک ہے رات کا قیام. انفرادی عبادت سے مراد تہجد کی نماز ہے. انفرادی دعوت سے مراد گشت ہے. کیا ہے؟ گشت ہے. دو اعمال ہیں، انفرادی دعوت انفرادی